عقل کا دائرہ محدود ہے. ہم نے کہا کہ العقل لا يكون استقلالا بل يكون تابعا للنص. عقل مستقل نہیں ہے بلکہ عقل تابع ہے نصوص کے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. الحمدللہ آج ہماری اس نشست کا موضوع رہے گا انشاءاللہ کہ العمل بالعلم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس علم سے نوازا ہے اس کے مطابق انسان کا عمل ہو. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. العمل بالعلم، ہم نے اس مفہوم کو صرف ایک محدود دائرے کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ایک اس کا وسیع معنی ذکر کیا ہے. اور یہ یقیناً میں نے کہا نا ابتدا کے اندر بھی ایک بات ذکر کی تھی، گزارش رکھی تھی کہ اس کتاب کا مطالعہ ہر طالب علم اور عالم کو کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ کتاب شروع سے ابتدا سے لے کر انتہا تک بہت سارے علمی فوائد سے بھری ہوئی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کہا کہ العمل بالعلم کیسے ہوگا؟ عقیدتاً، عبادتاً، اخلاقاً، آداباً ومعاملتاً. یہ جو الفاظ ہیں نا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو چناؤ کیا ان الفاظ کا، ہم نے صرف ایک محدود چیز تک رکھ دیا ہے، ایک محدود چیز تک بس. نہیں، علم ان سب علم کے مطابق عمل ہو، علم کے مطابق عمل ہو. یہ جو ترتیب بنی ہے اس کتاب کی، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنے زندگی میں دیکھا بھی اور پڑھا بھی، اور اس کی یعنی ان کے سامنے یہ کتاب چھپی، آپ صلی اللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ کتاب چھپی، اور جب یہ کتاب ان کے سامنے بھی آئی تو یہ چیزیں ان کی ترتیب بھی ان کے سامنے آئی ہے. جس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے وہ بڑی عمدہ ترتیب ہے. وہ ترتیب کیا ہے یاد رکھیے گا، جس میں پہلے ذکر کیا کہ اہل بدعت پر رد ہے. یہاں اس کے مطابق رحابت الصدر کا معنی ذکر کیا ہے کہ انسان کو وسیع الصدر ہونا چاہیے، کشادہ دل ہونا چاہیے، وسیع الظرف ہونا چاہیے، کہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی. اب یہاں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے العمل بالعلم کا معنی ذکر کیا ہے، کوئی محدود معنی نہیں ذکر کیا. اس میں عقیدے کی بات ذکر کی ہے، اس کی عبادت کی بات کی ذکر کی ہے، اس کے اخلاق کی بات کی ہے، آداب کی بات کی ہے، معاملات کی بات کی ہے. ان سب چیزوں کی بات ذکر کی ہے کہ سب کے اندر عمل کا ہونا ضروری ہے، عمل کا ہونا ضروری ہے، صرف محدود دائرے کے اندر نہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ العلم اور نقول العلم العمل بالعلم ينقسم الى قسمين. العمل بالعلم ينقسم الى قسمين. اولا تقسيم الاول هو العمل فيما تصديق فيما اخبر. العمل کیسے عمل؟ یہ ہے تصدیق فیما اخبر، یعنی جو بھی ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، نصوص، کتاب و سنت کی وارد ہوئی ہیں، موجود ہیں، ان سب کی تصدیق کرنی ہے. یہ عمل ہے سب سے پہلے. نمبر 2 عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے. اسی کے ساتھ اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہم جس کو عمل کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ طلب للفعل. اگر عمل کیا ہے؟ اگر وہ کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ فالعمل امتثالہ، عمل یہ ہے کہ اس کام کو کرے. اگر کسی کام سے روکا گیا ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ فالعمل ترکہ، اس سے چھوڑ دینا ہے، اس کو ترک کر دینا ہے، یہ اس کا عمل ہے. تو ان سب باتوں کو، ان دو چیزوں کے اندر، اس پوری عبارت کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب باتوں کو ذکر کر دیا. عقیدے کے اعتبار سے ہو، عبادت کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات ہو یا آداب ہو، ان سب کے اندر لے کے چلیں تو عمل ہونا چاہیے علم کے مطابق. دیکھیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی منہج ذکر کیا ہے صحابہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسی باتیں ذکر کی عقیدے کے حوالے سے. عمل یہ ہے، عمل یہ کہ تصدیق کیسے ہونی چاہیے، پھر عمل کیسا ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ عمل کا ایک طریقہ ہے کہ تصدیق فیما اخبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دی ہم نے اس کی تصدیق کر دی. صحابہ کا بھی منہج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی باتیں صحابہ کے اندر ذکر کی، کئی ایسی باتیں صحابہ کے اندر سامنے ذکر کی جو صحابہ کے عقل سے ماورا تھی، لیکن کسی صحابی سے آپ احادیث کے اندر نہیں دیکھیں گے لما کیفا، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہوا.
ہمیں تو نہیں سمجھ آئے، ہم نے تو نہیں دیکھا. قطعاً کسی صحابی کا یہ منہج نہیں تھا، نہ ہی کبھی کسی صحابی کا یہ سوال ہوا، بلکہ تصدیق فیما اخبر کو مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا، عمل یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کر دی. عمل یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کر دی. یہ عمل ہے اس بات پر جو رسول اللہ عقیدے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نصوص بہت زیادہ ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ بس یہ خلاصہ بس ایک اصول آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں جو ایک منہج صحابہ کا. لما اور کیف والا معاملہ صحابہ کا نہیں تھا. عقیدے کے حوالے سے ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں. صحابہ نے پوری حدیث سنن نبی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج وہ عمل دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی جگہ پر مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. کم از کم پیچھے دیکھنے والے تو کھڑے ہونے والے تو دیکھ لیں، پیچھے کھڑے ہونے والے تو دیکھ لیں. لیکن سبحان اللہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم نے تو نہیں دیکھی. آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی چیز توڑ رہے ہیں، یہ بھی نظر آ گیا. آپ آگے بڑھیں گویا کہ کوئی چیز توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹیں گویا کہ کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے جنت دیکھی اور جنت میں وہ پھل دیکھے میں جن کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کہا گیا کہ ابھی آپ جنت میں ہیں. یا میں نے جہنم کی اس تپش اور ہولناکی کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹ گیا. صحابہ بھی تو پیچھے صف میں کھڑے ہیں جنہوں نے یہ پورا منظر دیکھا، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے، تو کہا کہ تصدیق فیما اخبار. عمل یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس بات کی تصدیق ہے. بالکل اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری بات لمبی ہو جاتی ہے، لا مجال للعقل فی الغیبیات. یہ اصول عند اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور اصول ہے کہ عقیدے کے اندر، غیبیات کے اندر، یعنی وہ عقائد جو انسان دیکھتا نہیں ہے، انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئیں، قبر کا ہے، برزخ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں سارے معاملات ہیں، ان سب کے بارے میں ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں اپنے عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک چیز کا دائرہ کار ہے، اس دائرے میں رہے گا تو کام کرے گا. جب اس دائرے سے باہر رہے گا تو کہیں گے یہ موبائل آؤٹ آف کوریج ہے، کیونکہ اس کا دائرہ ختم ہو چکا. جس دائرے تک اس نے عمل کرنا ہے اس دائرے تک ہے، اس دائرے سے باہر نکلا عمل ختم ہو گیا، اس کا سگنل آؤٹ ہو گئے. کیوں نہیں؟ جس دائرے تک ہے وہ ہے. انسان کی عقل محدود ہے، اسی لیے کہا کہ ان غیبیات کے اندر انسان کی عقل نصوص کے تابع، نصوص عقل کے تابع نہیں ہے. کیوں؟ کیسے؟ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، نہیں سمجھ آئے. نصوص صریحہ واضحہ موجود ہیں اور صحیح نص سے بات ثابت ہے، تو عقل کو لازم ہے کہ اس کو تابع کیا جائے، نصوص کو، اور مانا جائے، نصوص کو مانا جائے. بہرحال ہم موضوع کے تفصیل میں چلے جائیں گے اس عقیدے کے حوالے سے. صرف ایک مثال جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی وہ ذکر کرتے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی، ينزل تبارک وتعالی فی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر الى السماء الدنیا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. حدیث صحیح حدیث ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیسے، اللہ تعالیٰ کا نزول کیسے، اللہ تو عرش پہ ہے، پھر عرش سے نیچے کیسے؟ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اور یا جرأت بھی نہیں ہے سوال کرنے کی. یہ تو آج ہمارے ہاں یعنی اس کو بچکانا سا کام معاملہ کہیں کہ ویڈیو شو ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو ٹاک ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، ایک ڈبہ لے کے بیٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں سے اگر یہ ڈبہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا جائے تو یہ جگہ خالی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں ایک یعنی مخلوق کو کہاں یہ عقل ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نص، یہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ذکر کی ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس نص کو کیسے بھول جاتے ہیں اور بطور مثال دے رہے ہیں ڈبے کو؟ یعنی عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں تشبیہات دی جا رہی ہے اور ان نصوص کا انکار کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے مخلوق کے ساتھ. پھر سوال کیا جا رہا ہے اچھا جی رات کے تہائی سے میں تو پوری دنیا میں تو رات رہتی ہے، مانا اللہ تعالیٰ پوری 24 گھنٹے نازل ہو رہا ہے. بات اچھا اللہ نیچے آ گیا تو پھر عرش تو خالی ہو گیا، پھر عرش تو اوپر ہو گیا، اللہ تو بلند ہوتا ہے. یہ سارے سوالات کسی صحابی سے ثابت نہیں ہیں. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور بات کی تصدیق کر دی اور مان لی.
ایک مومن ایک طالب علم عمل یہ ہے کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، عقل میں چل رہی ہے، عقل کا دائرہ محدود ہے. ہم نے کہا کہ العقل لا يكون استقلالا بل يكون تابعا للنص. عقل مستقل نہیں ہے بلکہ عقل تابع ہے نصوص کے. بس اس مسئلے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تبھی تو آدمی ملحد ہو جاتا ہے، تبھی تو آدمی اللہ کی ذات کا منکر بن جاتا ہے، جب بندہ عقل کو ہی حرف اخیر سمجھتا ہے. بارکیف. تو ہمارا اس حوالے سے العمل جو بات چل رہا تھا العمل بالعلم، تو پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے. اب مثال کے طور پر یہ بات نہیں ہے، اس میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ جس طرح اب کہتے ہیں جو یہ عقیدہ لوگوں نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، کوئی بات کرے جی آپ فتنہ نہ پیدا کریں، اس میں تو اختلاف ہوتا ہے. نہیں، رد کیا جائے تو اللہ کی ذات کے حوالے سے بات ہے، یہ تو عقیدے کے حوالے سے بات ہے. ہر جگہ اللہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس طرح تو پھر تو کافر بھی کہے، یہود و نصارہ بھی کہیں کہ جی اس طرح بات نہ کرے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہیں جی کوئی بات نہیں، آپ انکار نہ کریں، اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اجتماع امت ہونا چاہیے. کون سا اجتماع امت ہونا ہے؟ پھر ہر ایک اپنی جگہ پر صحیح ہے. یہ قطعاً معنی مفہوم نہیں ہے جو ہم نے پچھلے درس کے اندر اپنے اس موضوع کے اندر ذکر کیا ہے. اس حوالے سے ذہن میں یاد رکھ لینا چاہیے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف ایک محدود دائرہ نہیں ہے. وہ آخری نقطہ ہے جو جس پر ہم سب نے زور لگایا ہوتا ہے، وہ آخری نقطہ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے معاملتاً میں ذکر کیا ہے، اخلاقاً میں ذکر کیا یا آداباً میں ذکر کیا. لیکن سب سے پہلے عقیدتاً. نمبر 2 اس کے بعد فرمایا کہ عبادتاً، عبادت کے اندر بھی عمل ہو. اب عبادت کے اندر عمل کیسا ہوتا ہے؟ اگر نص سے یہ چیز ثابت ہے، کتاب و سنت سے بات ثابت ہے، عمل کا تقاضا ہے کہ اس بات کو مان لے. اپنی طرف سے کوئی چیز عبادت نہیں ہوگی نا. عمل کیسے ہوگا؟ عبادت کے اندر اصول کیا ہے اہل سنت والجماعہ کا؟ کیا الاصل فی العبادت الحظر والمنع. حظر کا معنی ہے منع ہے، یعنی عبادت کے اندر اصل میں کیا توقف ہے. عبادت کلها توقیفیہ، عبادت کلها توقیفیہ. ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں کرتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ عبادت ہے. ہمارے پاس یہ ہے. تو اگر کسی عبادت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو اس کے اندر شیخ رحمۃ اللہ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ سببها، جنسها، قدرها، کیفیتها، زمانها ومکانها. 6 چیزوں کا. اب یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو سب چیزوں کا ذکر کیا جاتا کہ بھائی کسی چیز کا سبب یعنی ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، گھر یعنی اللہ کے گھر میں بیت مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سنت یہ ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھیں. آپ یہ سبب بنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بنایا اس دعا کا کہ مسجد میں داخل ہو یہ پڑھنا ہے. ہاں ویسے آپ بطور دعا پڑھ لیں، لیکن مسجد میں داخل ہونے کا سبب یہ دعا اس سبب کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. دعا بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے اس سبب کے لیے آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو یہ رسول شرعت سے ثابت نہیں ہے. بہر ایک موضوع کی تفصیل ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اختصار سے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. نمبر 2 جنس کو دیکھ لیں، سبب کو دیکھ لیں، اس کی مقدار کو دیکھ لیں. جو مقدار ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اس کی کیفیت اور حیت کو دیکھیں. آپ اس کے مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم بیٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذکار موجود ہیں، دعائیں پڑھیں. لیکن عبادت کے بعد نماز کے بعد کئی لوگوں کو آپ کو دیکھنے میں آئے گا کیفیت. بعض نماز کے اندر آپ سلام پڑھنے کے بعد کوئی دعا پڑھیں گے دل پہ یوں ہاتھ رکھے، بعض نہیں ہو سر پہ ہاتھ رکھے انہوں نے کچھ پڑھنا. اس کیفیت کو پڑھنے جس کو آپ نے عبادت بنایا ہوا، عبادت کیسے ثابت ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تو عمل کیسے ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول بتائیں؟ اپنی طرف سے کیسے کریں؟ یہ سبب یہ کیفیت پر اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونی چاہیے. عبادت کے اندر 2 شرطیں ہوتی ہیں لازم، الاخلاص والمتابعہ. الاخلاص والمتابعہ، اخلاص اگر ہے کتنا اچھا لیکن متابعت نہیں تو عمل نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. لہذا عمل کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایسے ہی معاملات ہیں، کیسے وہ علم عمل ہے، یعنی وہ کیسا علم ہے؟ یہ علم وسیلہ ہے، وسیلۃ للعملی، جیسا کہ ذکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ذکر ابن جوزی فی کتاب سید الخاطر. امام ابن جوزی نے بھی کتاب سید الخاطر اور خطیب بغدادی نے آداب السامع اور اپنی کتاب کے آداب الراوی والسامع المتکلم کے حوالے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، یعنی اس وہاں تک عمل تک پہنچنے کا ایک وسیلہ. اصل یہ صرف یہ نہیں ہے، اصل تو علم ہے. یہ علم پتہ چلا کہ جھوٹ نہیں بولنا اور صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنی. سبحان اللہ، استغفر اللہ العظیم.
اگر اس علم کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ علم وبال جان بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ علم وبال جان بن جائے گا. علم کا پتہ ہے اور اس علم کے مطابق پتہ نہیں, عمل نہیں. عفواً اگر علم ہے اور اس علم کے مطابق عمل نہیں, چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو, چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو, چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو, چاہے آداب کے اعتبار سے ہو, چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو, خرید و فروخت کے اعتبار سے, لین دین کے معاملے کے اعتبار سے ہو, جتنے معاملات آتے ہیں ان سب کے اندر اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا تو یہ وبال جان ہوگا. حدیث کے الفاظ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن اربع, 19 سوالوں میں سے ایک یہ سوال ہوگا ان علمه فيما عمل. بتاؤ اس علم کے بارے میں کتنا عمل کیا ہے, جو علم اللہ نے نوازا اس کے مطابق عمل کتنا ہے. ہاں صرف یہ نہیں کہ علم کتنا ہے, وہ سوال نہیں, اس علم کے مطابق آپ کا عمل کتنا ہے. تو ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ العلم او عمل بالعلم کو کسی ایک محدود دائرے کے اندر صرف نہیں رکھنا کہ بھئی یہ جھوٹ بولا تو عمل نہیں, اس کا وسیع میدان ہے. یہ تو ایک دائرہ, یہ تو آخری یعنی اخلاقیات یا آداب کے اندر آ جاتی, لیکن سب معاملے کے اندر قول موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا, باقیوں کا بھی قول موجود ہے اس حوالے سے کہ اگر وہ عالم جس کا وہ کوئی عمل نہیں ہے, علم تو بہت ہے, کہ علم بہت ہے, علم تو اتنا کہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے, علم تو اتنا کہ اٹھایا نہیں جا رہا, اس علم کا کیا فائدہ جو علم قیامت کے دن وبال بن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ اکبر. اتأمرون الناس وتنسون انفسکم, لوگوں کو اچھائی کا حکم ہے, خود بھول گئے کہ خود کو بھی کہنا ہے. نہیں, العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر. وہ علم کیا فائدہ اور اس درخت کا کیا فائدہ جس کے اندر پھل ہی نہیں ہے. سورہ سال منتظر رہے. اس طرح حدیث میں بھی ایک قول ہے جس کو امام احمد نے ذکر کیا, شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اپنے سلسلہ صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. حدیث ہے کہ ارحموا ترحموا اغفروا یغفر لکم. آگے فرمایا ویل لاقماع القول, ویل لاقماع القول. اقماع القول کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کپی, جس میں کسی چیز میں کوئی مائع چیز ہوتی, کوئی سیلان چیز ہوتی, ڈالی جاتی کسی کے اندر, تو کہا کہ اس کے اندر کوئی چیز برقرار نہیں تھی. پانی اگر بوتل کے اندر ڈالنا ہو تو ظاہر کپی کا استعمال کرتے پانی ڈال دے نیچے, اس کپی کے اندر پانی برقرار نہیں رہے گا. تو کہا ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے اندر وہ باتیں تو آتی ہیں لیکن ٹھہرتی نہیں ہیں. ویل لاقماع القول, سن رہا ہے, باتیں بہت زیادہ آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, علم تو جب اتنا علم ہے کہ اٹھایا تک نہیں جا رہا ہے. علامہ طمطمہ کے نام ہے, القاب تو اتنے ہیں کہ جا کے آسمانوں تک پہنچ رہے ہیں, لیکن عمل کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. تو ویل لاقماع القول. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا عامل بنا دے, کتاب و سنت کا عقیدتاً, عبادتاً, اخلاقاً, آداباً, معاملتاً. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.